السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج کے دن کی اگر بات کی جائے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے منایا جاتا ہے یہ دن، اور اس دن کو منانے کا مقصد کشمیریوں سے اتحاد اور یگانگت کو ظاہر کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس دن کو 1990 میں آفیشلی طور پر انڈوس کیا گیا تھا کہ منایا جائے گا، اور اگر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی بات کی جائے اور بھارتی ظلم اور بربریت کی بات کی جائے، جو انسان سوز رویہ وہاں پر اختیار کیا گیا ہے پچھلے 1 سال سے، جس طرح سے کرفیو لگایا گیا ہے، حق خود ارادیت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی اگر بات کی جائے تو ان کی خاموشی ان تمام چیزوں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج اسی پر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے آج شہر بھر کی صورتحال پر بھی جائزہ لیں گے کہ کہاں کہاں کس کس آرگنائزیشن کی، سیاسی جماعتوں کی اور انفرادی طور پر لوگوں کی جانب سے ریلیز نکالی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت نمائندہ K21 نیوز طارق کاظمی بھی آن کال موجود ہیں۔ طارق، جاننا چاہوں گا آج شہر بھر کی صورتحال کیسی دکھائی دی؟ دیکھیں بلال، پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہ وفاقی سطح ہو یا حکومتی سطح ہو، کراچی سمیت ملک بھر میں ریلیاں، پروگرامس کا انعقاد کے لیے اسکول، کالجز، حکومت، ڈپٹی کمشنر آفیسز، ایڈمنسٹریشن آفیسز، سی ایم ایک پروگرام کے انعقاد کے لیے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور وہاں کی مظالم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ کس طرح بھارت کی جانب سے کشمیری بھائی بہنوں پہ، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پہ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایونٹ اسٹارٹ ہوا وہ کل رات سے اسٹارٹ ہوا، جو ڈپٹی کمشنر ویسٹ کے آفس زین العابدین انصاری کے آفس میں اسٹارٹ ہوا تھا۔ وہاں سے کشمیر سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی، جس کے اندر افسران، سول سوسائٹی اور بلدیاتی لوگوں نے اور ڈپٹی کمشنرز نے، کمشنر کراچی نے وہاں پہ شرکت کی اور ایک پیغام دیا کہ ہم کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بندہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آخری دم تک کھڑا رہے گا۔ پھر اس کے بعد صبح ہم نے دیکھنے میں آیا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے مرتضیٰ وہاب، ان کی جانب سے جو عسکری پارک ہے اس کا نام تبدیل کیا گیا، اس کو آج کے دن کی مناسبت سے کشمیر پارک کا نام دیا گیا، جس کے اندر ٹھیک وہاں ہے۔ پہ بھی ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، میونسپل کمشنر کراچی افضل ریڈی، ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ، میونسپل کمشنر فہیم خان، انہوں نے شرکت کی اور ایک ریلی کی شکل میں وہ جیل چورنگی تک پہنچے، جہاں پہ ریلی ایک اختتام پذیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنے میں یہ آیا کہ ضلع بستی میں ڈپٹی کمشنر سینٹرل جو ہیں طاہر سلیم، ان کی ہدایت کے اوپر ایک ریلی نکالی گئی، جس کو لیڈ جو کر رہے تھے وہ ڈاکٹر محمد علی زیدی، جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کے میونسپل کمشنر ہیں، وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو۔ اچھا، یہ جو ضلع بستی میں ایک ریلی تھی، اس کے اندر لوگوں کی تعداد تو بہت کم تھی، جبکہ اس کے اندر بچوں کو، جو اسکول کے، جو کالجز کے جو بچے ہیں، ان کو ٹھیک زیادہ ہے تعداد میں طارق، موجود یہ تمام ایڈمنسٹریشن کی آپ نے بات کی، مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی ریلیز نکالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور شرکا بھی وہاں پر شریک ہوتے ہیں، جو لوگ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ اچھا ایک اور چیز کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے، جس کی جو لیڈ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے، ایک ریلی نکالی گئی جو مزار قائد سے ہوتی ہوئی ایمپریس مارکیٹ پہنچی، جس کے اندر وزیر اطلاعات سندھ جو ہیں سعید غنی، ناصر حسین شاہ، وقار مہدی، جاوید ناگوری، ان لوگوں نے لوگوں سے خطاب کیا، شرکت سے خطاب کیا اور کہا کہ بھائی جو کشمیر کے اوپر بھارتی ظلم کیا جا رہا ہے اس سے ہم لوگ سخت خلاف ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے شہر فیصل کے اوپر ایک ریلی نکالی گئی، جس کی صدارت بلال غفار اور رمشید زمان کر رہے تھے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بندہ آج کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، اور کشمیر کی جب تک کشمیر کا مسئلہ سالو نہیں ہو جاتا، جب تک ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، مختلف سیاسی جو رہنما ہیں ان کی جانب سے کیا پیغامات دیے گئے آج کے دن پر؟ دیکھیں، پیغامات تو یہ سب کا اگر موقف اختیار کیا جائے، سب کا ایک ہی موقف تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرہ کے قائد اعظم جو بانی پاکستان ہے، ان کا فرمان تھا کہ کشمیر ہماری شہرہ کی، اور کشمیر جو ہے اٹوٹ بندھن ہے ہمارے ساتھ، اور کشمیر کا اگر سودا کیا گیا تو وہ ہم میں سے غدار ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دن کی مناسبت سے ہم کشمیر کی بات نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم کشمیر کا ایشو ڈیلی بیسس پہ یا روز کی بنیاد پہ ہم ٹھیک لوگوں کو ہے۔ نہیں بتائیں گے تو کشمیر کی بات آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں، جس کے اندر یہ آپ یو این او ہو گیا، باقی دوسرے او آئی سی وغیرہ ہو گیا، اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف ایک دن کا موقف اختیار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھنے میں آیا کہ پچھلے ایک سال کا سینیریو نکالیں تو اب تک 15,000 سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے، وہاں پہ خوراک کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے، جس کے بعد تو یہ بہت ایک سینیریو کریٹ کرتا ہے کہ مظالم کو کریٹ کرتا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو مظالم کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو گنس ہم عام لوگوں پہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ وہاں کے لوگوں کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق، ہمیں اپڈیٹ کرے تھے شہر بھر کی صورتحال سے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کشمیری نوجوانوں کی جو ایک جد و جہد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ خود ارادیت کو ختم کر دینا بھارت کی جانب سے، اور کرفیو نافذ کر دینا، آرٹیکل 35A کی بات کی جائے، 370 کی بات کی جائے، اس کو بھی ختم کر دینا، یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کیوں نظر نہیں آتی؟ جبکہ صدر مملکت کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی پیغام دیا کہ کشمیری بہنوں بھائیوں اور ماؤں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے اس میں ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہیں۔ جبکہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے طریقہ کار پر حل ہونا چاہیے، جو مسئلے کا حل ہے بیسیکلی۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ احمد صغیر آن کال موجود ہیں۔ احمد صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جاننا چاہوں گا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج کا دن منسوب کیا گیا ہے، ریلیز نکالی جاتی ہیں، نعرے بازی کی جاتی ہے، یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے، کیا از دیٹ انف؟ نہیں، دیکھیں انف تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات اب اس سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہم بڑے عرصے سے یہ ریلیاں منا رہے ہیں۔ یہ آپ کو شاید نہیں پتا، 1975 میں پہلی دفعہ بھٹو صاحب کا دور تھا، اور اس وقت جو ہے اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے درمیان کو معاملات طے پائے تھے، تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ دن منایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت تو یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے جانوروں کو کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں تھا، اور خود بھی انہوں نے روزہ رکھا تھا پاکستانیوں نے، اور اس کی بڑی سگنیفیکنس تھی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرا، پھر 1990 کی دہائی آئی، قاضی صاحب نے کہا، قاضی حسین احمد صاحب ہوتے تھے جماعت اسلامی کے اس وقت، بالکل، تو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہا کہ ہمیں ایک دن رکھ لینا چاہیے، اور جس دن جو ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ منائیں۔ اچھا، تو اس طرح 5 فروری کا جو ہے وہ دن مختص کیا گیا، اور ہر سال 5 فروری کو جو ہے وہ پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالتے تھے، اور بہت کچھ کرتے تھے، واکس ہوتی، سرکاری لیول پہ بیانات دیے جاتے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور باقی جو عہدیداران ہیں حکومتی، وہ بھاشن دیتے، تقریریں دیتے، اور مطلب یہ اب ایک ہمارا سمجھ لیں کہ وتیرہ بن گیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو جب یہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا ختم کیا گیا، تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم ہر جمعے کو خاموشی اختیار کریں گے بطور احتجاج۔ اب ہم پرماننٹ خاموش ہو گئے، تو شاید یہ بھی ایک لمبا احتجاج ہے جو شاید دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اور اس لیے سمجھ آ رہا ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں جب وہ پکاریں تو ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پوری امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر امت کے ایک حصے کو درد ہے، تکلیف ہے، وہاں پہ خون ناحق بہہ رہا ہے اور پوری امت خاموش ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے احمد صاحب، اگر اس مسئلے کی ماضی کے اوپر بات کریں، اور یہ پوری رداد ہم نے سنی، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے تھرو، یونائٹڈ نیشن کی اگر بات کی جائے، اس کے تھرو جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ ذرا سا لوگوں کو وہ بھی بتانا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو ہماری پہلی ہی جنگ ہو گئی تھی کشمیر کے اوپر، اور اس میں کوئی 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے کشمیری ان کی جان گئی تھی۔ اس کے بعد معاملہ یو این کے اندر لے گئے ہم، اور اس کی جو ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشن کی 48 میں اور 49 میں، اور اس کے بعد بھی 1-2، اس میں یہ طے پایا تھا کہ کشمیریوں کو یہ استصواب رائے ہونا چاہیے، یہ ان کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں۔ وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، چاہیں تو بھارت کے ساتھ چلے جائیں، یہ ان کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو الیکٹ اور رائٹ ٹو جو استصواب رائے ہے۔ اچھا، اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کی آزادی دی جائے، تو وہ آزادی اب اس لیے نہیں رہی کہ وہ پہلے تو تھا کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا،
اور ڈسپیوٹڈ ایریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کا معاملہ یعنی یہ لٹیگیشن چل رہی ہے، اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، اس کے اوپر جھگڑا ہے، لڑائی ہے، اور اس کو نہ وہ کلیم کر سکتے ہیں نہ ہم کلیم کر سکتے ہیں۔ پہلے تک تو یہ تھا، اگست 2019 سے پہلے تک، پھر اچانک یک تبدیلی آتی ہے اور اس کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب اسپیشل سٹیٹس ختم ہوتا ہے تو پھر وہ ان کا ایک پروونس بن گیا ہے، ان کی سمجھ لیں کہ وہاں وہ جو ہے وہ ان کا علاقہ ہے، ان کا ایریا ہے کشمیر۔ اب آپ ان کے ایریے کو اپنا نہیں کہہ سکتے، نہ ہی آپ اس کے ٹھیک ہے، اسی موضوع پر اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ اب کیا اسپیشل اسٹیٹس ختم ہونے کے بعد کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں۔ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ان کا ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے۔